اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے زوال کا دور ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو کہتے ہیں جہاں حرص و حسد کی اقلیت کا غلبہ۔ تو آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے دوبارہ کہ حرص و حسد کی اقلیت کا غلبہ کا کیا مقصد ہے، کیونکہ پچھلی بار ہم نے اس پہ وقت صرف کیا کہ عقل کیا ہے اور اقلیت کیا ہے۔ تو اب جو پچھلی بار ہم نے دیکھا عقل کی اقسام، اس کی تناظر میں دیکھیں گے کہ حرص و حسد کی اقلیت کے غلبے کا اصل یعنی حقیقتاً معنی کیا۔ سرمایہ داری جو ہے حرص و حسد کی اقلیت کے غلبے کا نام ہے، تو اس میں ہر لفظ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ حرص و حسد ایک ہو گیا اور اقلیت دوسرا ہو گیا اور غلبہ تیسرا ہو گیا۔ یہ تینوں جو اہم ہیں، یعنی حرص و حسد نہ ہو تو سرمایہ داری نہیں، وہ بطور اقلیت نہ ہو تب بھی سرمایہ داری نہیں، اور اس کا غلبہ نہ ہو تب بھی سرمایہ داری۔ یہ حرص و حسد کا غلبہ ہو سکتا ہے لیکن وہ اقلیت کا غلبہ نہیں۔ صرف یہ نہیں مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں ایک معاشرے میں یا ایک کمیونٹی میں جو ہے کسی بھی وجہ سے حریص ہیں، یعنی فطری طور پہ، لیکن ان کو اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور شعوراً جو ہے اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو وہ ایک بری بات ہے حرص و حسد وہ معنوں میں بھی، لیکن وہ پھر بھی سرمایہ داری نہیں ہے۔ تو سرمایہ داری کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن معنوں میں ہم استعمال کریں سر۔ حرص و حسد ہو اور حرص و حسد کو بطور عقلیت یعنی بطور معقول طریقہ زندگی فرد کی سطح پر، معاشرت کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر اپنایا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں اس کا غلبہ بھی ہو۔ تو اگر اس اقلیت کا غلبہ نہ ہو، صرف ایک جز ہو، تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ سرمایہ داری بطور جز حرص و حسد، بطور اقلیت کے، بطور فطری قدر کے، بطور فطری انسانی جبلت کے، ہر معاشرے میں رہی ہے، ہر تہذیب میں رہی ہے، لیکن اور ایک معاشرے میں آپ دیکھیں کم ہوگا، کسی میں زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو کہ مکمل غلبہ مکمل غلبہ، یعنی مکمل کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی سطح پہ بھی ہو، معاشرت کی سطح پہ بھی ہو، ریاست کی سطح پہ بھی ہو، اور تمام ادارتی سطح پہ بھی ہو، اقداری سطح پہ بھی ہو، سیاسی سطح پہ بھی ہو، معاشرتی سطح پہ بھی ہو، معاشی سطح پہ بھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو تب ہم کہتے ہیں کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام یا سرمایہ دارانہ اس سے بھی بڑھ کر تہذیب جو ہے وہ غالب آ گئی۔ تو ان معنوں میں جو ہے سرمایہ دارانہ تہذیب جو کا غلبہ جو ہے، اس کے آثار جو ملتے ہیں 12ویں 13ویں صدی میں، یعنی اٹلی کی ریاستوں میں جہاں نشاط ثانیہ شروع ہوئی، اور جس کو ہم دوسری دروس سرمایہ داری میں انشاء کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا غلبہ ہونا شروع ہوا 16ویں صدی میں، اور پھر 18ویں 19ویں صدی میں عروج پہ پہنچ گئی، اور اب جو ہے 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، 22ویں صدی میں وہ ایک عالمی تہذیب اور غالب تہذیب بن گئی۔ اور اس لحاظ سے کہ مطلب کہتے ہیں جیسے کہ ایک شعار تھا 80 کی دہائیوں میں جس کو کہتے تھے ٹینا، دیر از نو آلٹرنیٹیو، یعنی کمیونزم کے۔ تو یہ ہے، تو حرص و حسد چاہیے، اس کی اقلیت چاہیے، اور اس کا غلبہ چاہیے۔ تو کل جو ہم نے اقلیت کی مختلف اقسام دیکھی تھی، اس کے مقابلے میں اب دیکھتے ہیں کہ اب حرص و حسد ان کن اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اس کے غلبے کا کیا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر۔ جب ہم حرص و حسد کی اقلیت کے غلبے کی بات کرتے ہیں تو اب دیکھیں اس کا حرص و حسد کی اقلیت۔
تو اقلیت کی کم از کم 3 اقسام ہم نے پچھلی بار دیکھی، بطور ایک قوت کے، بطور یعنی ایک انسانی آلے کے، انسانی بدن اور انسانی جسم اور روح کے آلے کے، جو فہم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لحاظ سے تو مطلب یہ حرص و حسد کو ایسی قوت نہیں ہے جس سے آپ فہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اب 2 ہی صورتیں بچ گئیں۔ دوسرا جو ہم نے دیکھا عقلی تعقل، اور تعقل کی ہم نے 2 قسمیں دیکھی، ایک کو کہا طفیلی تعقل یعنی انسٹرومنٹل ریشنلٹی، اور قائم بالذات تعقل۔ اب دیکھتے ہیں کہ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ حرص و حسد طفیلی تعقل ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا، اور یہ مان لیں کہ حرص و حسد جو ہے قائم بالذات تعقل ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا۔ پہلے لیتے ہیں حرص و حسد کو طفیلی عقلیت کے لحاظ سے، اور یہی اس کا غالب استعمال ہے کہ حرص و حسد کو سمجھا جاتا ہے ان معنوں میں طفیلی عقلیت کی بنیاد پر، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ حرص و حسد بطور خود مقصود نہیں ہے، تو یہ مقاصد کو متعین نہیں کرتے، بطور خود مقصود نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا نا پچھلی دفعہ کہ عقلیت کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ذریعہ، لیکن یہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہیں اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حرص و حسد کا یہاں حرص و حسد کی عقلیت کا یہاں ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ یہ حرص و حسد جو ہیں وہ مقصد نہیں ہیں بلکہ ذرائع ہیں مقاصد کے حاصل کرنے کا، اور اسی بنیاد پہ اس کو جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ آدم اسمتھ کے ہاں، جیسے آدم اسمتھ جو معاشیات کا بانی ہے، آدم اسمتھ، یا آپ کو پوری طرح اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تو آپ اس کو کہیں گے آدم لوہار۔ اس نے کہا کہ جب لوگ جو ہیں مفاد عامہ، اس کا جو نظریہ ہے مفاد عامہ، اس کو وہ کہتا ہے انٹرسٹ، اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب عیسائیت کے جب غلط حرص و حسد کو برا سمجھتے تھے، لیکن حرص و حسد جو ہے بری نہیں ہے۔ اب لوگوں کو اگر ہم جو ہے حریص بننے پر چھوڑ دیں، ان پر قدغن نہ لگائیں اور ان کو حسد کی آگن میں بھڑکائیں اور ان کو اس پہ چھوڑ دیں اور اس میں قدغن نہ لگائیں، تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو ہوگا یہ ہوگا کہ فرد جو ہے اپنا مفاد حاصل کرے گا، یعنی میں اپنے مفاد کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آپ اپنے مفاد کے حاصل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، 3 اپنے مفاد کے لیے جو ہے لگا ہوا ہے، اور اسی کو حرص و حسد کہتے ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ سب کا مفاد حاصل ہوگا۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ جو روٹی بنانے والا ہے، روٹی بیچتا ہے، وہ اس لیے وہاں روٹی نہیں بیچ رہا کہ اس کو جو ہے اللہ کی رضا حاصل ہو، یا وہ حلال رزق کمائے تاکہ اس کے بچے حلال، بلکہ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے مفاد کے لیے دے رہا ہے تاکہ اس کو پیسہ حاصل ہو اور وہ اپنی زندگی جس طرح گزارنا چاہ رہا ہے۔ وہ روٹی اس لیے نہیں بیچ رہا کہ دوسرے لوگوں کی جو ہے بھوک دور ہو، لیکن وہ روٹی اس لیے بیچ رہا ہے کہ اس کا اپنا مفاد حاصل ہو، یعنی اس کو پیسے حاصل ہوں تاکہ وہ اپنے
پیٹ بھرے اور اپنے بیوی بچوں کا اور جو بھی اس کا زندگی کا مقصد ہے، لیکن اپنے مفاد کے حصول کے نتیجے میں وہ سب کا مفاد بھی پورا کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے مفاد جو ہیں پورے کرنے کے مواقع ملتے ہیں جب ہم اپنے مفاد کے حاصل کریں۔ تو اس نے کہا یہ جو ہمیں عیسائیت سکھاتی تھی کہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے ہمارا بنیادی نقطہ نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا بنیادی نقطہ دوسروں کی فلاح ہونی چاہیے، یہ ایک غلط نقطہ نظر ہے، اور ایک غلط نقطہ نظر اس لحاظ سے آیا کہ یہ انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے تھے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم حریص اور حسد ہیں، اور اس فطرت کو جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ تو ہمیں وہ یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے کوئی اگر خیر موجود ہے تو اس کو ابھاریں، اور خیر یہ ہے کہ جب لوگ حرص اور حسد میں لگ جاتے ہیں، اپنے اپنے مفادات کے حصول میں لگ جاتے ہیں، تو ایک ایسا غیبی ہاتھ ہے جس کو غیبی ہاتھ اس کو وہ کہتا ہے انویزیبل ہینڈ، انویزیبل ہینڈ، غیبی ہاتھ۔ وہ اس بات غیبی ہاتھ جو ہے یہ ایک ایسا میکینزم ہے، ایسا طریقہ کار ہے جو اس بات کو اٹ میکس شیور، وہ اس بات کا کچھ شور بناتا ہے کہ سب کا مفاد حاصل۔ لفظ اردو کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو ہم لوگ تو اس لیے بنیادی طور پہ ہمیں اس کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں حرص و حسد سے اٹھ جائیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اپنے اپنے مفاد کا حصول کریں تاکہ سب کا مفاد حاصل ہو۔ جب ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے اپنے اپنے مفاد، اور ماضی میں جو ہے اس میں جو ہے ہم کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم لوگوں نے جو ہے لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی لوگوں کے تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے حرص و حسد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہتا ہے یہ سب جو ہے فراڈ ہے، اور تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے حرص و حسد جو ہے ذرائع ہیں، حرص و حسد کی اقلیت جو ہے ان معنوں میں اس کا غلبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کو بطور ذریعہ، ایک جائز ذریعے کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنے جو ہے مفادات، ذاتی مفادات، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے خود بخود ایک ایسا غیبی ہاتھ ہے کہ وہ مفاد عامہ کے پورے ہونے میں یا فروغ میں منتج ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا مفاد سے اس کی مراد جو ہے مادی مفاد ہی ہے، اور اس کے ہاں کوئی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کا تصور نہیں، اور یہاں بھی ذاتی مفاد سے بھی اس کی مراد جو ہے۔ اور یہ جو ہے معاشیات کی یہ جو ہے ایک 18ویں صدی میں معاشیات کی جو توجیہ بیان کی گئی آدم اسمتھ کے ہاں، اس میں ویسے پتہ چلتا ہے کہ حرص و حسد کی اقلیت کا ایک معنی، غلبے کا ایک معنی یہ ہے کہ حرص و حسد کو ہم بطور ذریعہ کے، ایسا ذریعہ جس سے ذاتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور عمومی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں، ہم نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کریں بلکہ اس پر کوئی قدغن نہ لگائیں۔ اور آدم اسمتھ ایک آدمی ہیں جو اس نے ایک جواز پیش کیا اس کا کہ کیوں حرص و حسد، یعنی اس نے کہا کہ حرص و حسد کیوں اور ایک ایسے معاشرے میں کہا جس میں حرص و حسد کو پورا سمجھا جاتا تھا ہزاروں سال سے، یعنی ایون جو لوگ حریص اور حاسد تھے وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ حرص و حسد جو ہے اچھی چیز ہے، لیکن
اور یہ جو ہے آدم اسمتھ تو بات کا یعنی میکیاولی سے شروع ہوا، اور بہت مفکرین اس میں، سیاسی مفکرین بھی، معاشی مفکرین بھی، بعد میں سائنس والے بھی، بس 19ویں صدی میں ڈارون کے نظریے کے فروغ کی وجہ سے اس کا ایک الگ سائنسی جواز پیش کیا گیا، اور پھر سائیکالوجی اس کی بنیاد پہ جو علم آیا وہ تو اسی کا ایک جواز پیش کرتا ہے کہ جو آپ کی حس و حسد اور جو آپ کے اخلاق رذیلہ ہیں، کیوں وہ جو ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایک جواز تھا جو حرص و حسد کی اقلیت کو طفیلی بنیاد پر اس کا جواز پیش کیا گیا۔ کہ حرص و حسد جو ہے بطور خود مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے مقصود ہیں کہ وہ ایک تو انسانی فطرت کے مطابق، دوسرا یہ کہ یعنی لوگوں سے حرص و حسد کو نکالنا ایک لایانی بات ہے، یعنی اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا 1000 سال سے عیسائی راہب اور یہ جو ہے حرص و حسد نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ حرص و حسد جو ہے اچھی چیز ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جب ہر آدمی اپنے حرص اور حسد کے ذریعے اپنے مفاد کے فروغ کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ نہ جانتے ہوئے مفاد عامہ کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسا معاشرہ اور ریاست قائم کریں گے جو اس بنیاد پر قائم ہوگی، تو ہم جو ہے ترقی کریں گے اور غربت ختم ہوگی، امن عام ہوگا، کیونکہ جنگ ہوتی اس لیے ہے کہ یعنی لوگوں کے وسائل پر جو ہے لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک 18ویں صدی کی توجیہ ہے، لیکن یہ ہے کہ 16ویں صدی سے 15ویں صدی سے یہ لوگ جو ہے مختلف معنوں میں اس قسم کی باتیں جو مختلف مفکرین کر رہے تھے، اور جب مفکرین بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یا ایسی قوتیں فروغ پا رہی ہیں جن کا یہ تقاضا ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جائیں، اور جو چیز فروغ پا رہی تھی 13ویں صدی سے آہستہ آہستہ وہ یہی سرمایہ داری تھی۔ تو بنیادی طور پہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ مفکرین جو ہے اسی سرمایہ داری کی توجیح اور جواز فراہم کر رہے تھے۔ اگر آدم اسمتھ سے پہلے آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسی مباحث ملیں گی میکیاولی میں، یا اس کے بعد انگلستان میں، فرانس میں، اور دوسرے یورپی ممالک میں، اٹلی میں، جرمنی میں بعد میں، جس میں یہ مفکرین آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ جو عیسائی تہذیب ہے اس میں ایک جو بنیادی قدر ان کے ہاں تھی معاشرتی اور سیاسی اور انفرادی بھی، کہتے تھے آنر جس کو ہم کہتے ہیں عزت۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ یعنی آنر کلنگ پاکستان میں، یا اس کے خلاف یعنی آنر کلنگ کو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ جس پہ قدغن جس سے وہ لگا رہے ہیں وہ یہ آنر کہتے ہیں، یہ آنر کیا ہے؟ تو عیسائی جو ہے وہ عیسائی معاشرے میں، اور عیسائی معاشرہ جو ہے وہ یعنی بت پرستانہ معاشرہ اور عیسائیت کا ایک ملغوبہ تھا جس کو کہتے ہیں۔ تو جو ان کی بت پرستانہ تہذیب سے عیسائیت سے پہلے، اس میں بھی آنر یعنی یہ عزت کا ایک تصور تھا، اور عیسائیت نے بھی اس کا ایک تصور دیا اور ایک جواز فراہم کیا، اور وہ کہتے تھے کہ
انسان کی عزت جو ہے اس کی سب سے بڑی انفرادی دولت بھی ہے معاشرہ، اور جب آپ کی عزت پر ہتک آئے تو اس عزت کو جو ہے دوبارہ جو ہے ریسٹور کرنا یا اس کو بحال کرنا ایک اہم مقصد بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 16ویں صدی سے ایسے مفکرین پیدا ہونے لگے، وہ کہنے لگے کہ یہ عزت وغیرہ کوئی چیز نہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے جنگ اور فساد ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس قدر کو انہوں نے فروغ دینے کی کوشش کی وہ انٹرسٹ، اور جس کو مفاد کہتے ہیں، اور انہوں نے مفاد کا لفظ استعمال کرنا کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اگر وہ حرص و حسد، کیونکہ یہ مفاد جو ہے وہی ہے حرص و حسد، لیکن اس معاشرے میں حرص و حسد کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ 16ویں صدی میں جو ہے کھلے عام یہ بات کرتے۔ لیکن جس چیز کو کہا، انہوں نے کہا کہ یہ آنر کے نتیجے میں جو ہے جنگ اور فساد پھیلتا ہے، اور لوگ جو ہیں اجڑ جاتے ہیں، خاندان اجڑتے ہیں، ملک اجڑتے ہیں، پیسہ جو ہے برباد ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم مفاد کہتے ہیں انٹرسٹ، یعنی اردو میں مفاد کوئی اتنا اچھا لفظ نہیں، لیکن انٹرسٹ تو انٹرسٹنگ انگریزی میں اتنا برا نہیں لگتا۔ تو ان کا، لیکن ہم اگر اپنے انٹرسٹ کو انفرادی طور پہ اپنی انٹرسٹ، معاشرتی طور پہ معاشرے کی انٹرسٹ، ریاستی طور پہ ریاست کے انٹرسٹ پر مرکوز ہوں اور یہ آنر مانر کو چھوڑ دیں، تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہوگی وہ امن ہوگا، اور جب امن ہوگا تو پھر لوگوں کو موقع ملے گا، اس میں ترقی ہوگی، اس میں جو ہے لوگ پھلے پھلے پڑیں گے، مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس قدر کو لوگوں نے فروغ دینے کی کوشش کی وہ انٹرسٹ تھی، اور اس قدر جس قدر کے مقابلے میں فروغ دینے کی کوشش کی وہ آنر تھا۔ اور بعد میں جب جو ہے سرمایہ داری فروغ پانے لگی اور 100-200 سال اس میں گزر گئے، تو لوگوں نے پھر جو ہے مطلب ڈیزائر، خواہش اور حرص و حسد کو، یعنی ہیوم میں آپ پڑھیں تو وہ کھلے عام اس کی بات کرتا ہے۔ ہیوم جو یعنی آدم اسمتھ، آدم لوہار کا جو ہے اس دوست بھی تھا، اور بہت بڑا جو ہے اسکاٹش فلسفی تھا، برطانوی فلسفی تھا، اس کے ہاں آپ کو یہ ملے گا۔ تو جس چیز کو تو یہاں جو انہوں نے بات کی کہ مفاد یا حرص و حسد جو ہے وہ اچھی اس لیے ہیں کہ وہ امن کو فروغ دیتے، تو یہ بھی یعنی طفیلی عقلیت کے بنیاد پہ اس کی تشریح تھی۔ اور تو یہ تو طفیلی عقلیت کے لحاظ سے، اور بعد میں جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ آدم اسمتھ نے جو ہے اس کی اس بنیاد پہ اس کی توجیہ کی کہ اس سے مفاد عامہ حاصل ہوتا ہے، صرف امن نہیں بلکہ مفاد عامہ، اور مفاد عامہ کا اس کا بنیادی نظریہ تھا اس میں مادی ترقی ہوتی ہے، اور اس میں امن بھی شامل تھا، مفاد عامہ، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب لوگ جو ہے دولت کے پیچھے لگتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی ان کا ایک مقبول عام چیز تھی کہ لوگ آپس کی جنگوں سے تنگ تھے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپس میں جنگ انہوں نے چھوڑ دی، لیکن دوسروں سے جنگ کرنے لگے، دوسروں ملکوں میں گئے اور ان کو جو ہے ان کو تو سارے اس میں لگ گئے۔ تو یہ ہے حرص و حسد کے تعقل کی غلبے کی طفیلی تشریح، یعنی حرص و حسد کے تعقل کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس بات کو مان لیا جاتا ہے کہ حرص و حسد جو ہے مفاد عامہ چاہے انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ یا ریاستی سطح کے حصول کا سب سے معقول ذریعہ ہے، تو جب یہ بات جو ہے غالب آ جائے اور اس بات کو لوگ جو ہے مان لیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک انجن بنا دیں، انفرادی، اجتماعی اور سیاسی اور معاشرتی اور ریاستی، تو ہم کہتے ہیں کہ حرص و حسد کا جو ہے
عقلیت جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا. یہ ایک معنی. یہ تو تھا حرص و حسد کی عقلیت کا غلبہ بطور طفیلی عقلیت کے. اور شروع میں اور بعد میں بھی حرص و حسد کو جو توجیہ کی گئی ہے وہ انسٹرومنٹل یعنی طفیلی توجیہ ان معنوں میں ہے کہ اس کو بطور ذریعے کے اس کی توجیہ کی جاتی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بطور مقصد کے اس کی توجیہ نہیں کی گئی. تو اب اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے پچھلی بار عرض کیا، عقلیت کا جو دوسرا تصور ہے وہ یہ ہے کہ سبسٹینٹیو ریشنالٹی. اور قائم بذات تعقل. قائم بذات تعقل میں طفیلی تعقل کے برعکس ہم مقاصد کی عقلیت پر بحث کرتے ہیں کہ یہ مقصد خود معقول ہے کہ نہیں. تو طفیلی عقلیت میں جیسے کہ ہم نے دیکھا انہوں نے توجیہ کی مختلف کیوں حرص و حسد جو ہے بطور ذریعے کے محمود ہے، اور کیوں اس کو جو ہے ہماری مجموعی ریاستی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں بطور ایک طفیلی عقلیت کے غالب ہونا چاہیے. لیکن اس کی توجیہ ہمیں بطور مقصد کے بھی ملتے ہیں. کیوں حرص اور حسد جو ہے وہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے، اور کیوں یہ ایک معقول چیز ہے اور اس سے روکنا جو ہے غیر معقول چیز ہے، اور یہی معاشرے اور ریاست اور انفرادی ہدف ہونا چاہیے. اور اس کی کئی توجیہات ہیں، لیکن ایک توجیہ جس کو میں تھوڑی سی اس پہ تشریح کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خواہشات کی حکمرانی کا نظریہ. اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو عموماً اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ خواہشات کی حکمرانی، ان پہ کوئی قدغن نہ لگائی جائے. اور کیوں نہ لگائی جائے؟ اور اس کی ایک جو توجیہ کی گئی ہے کہ وہ بطور انسان جو ہے ہماری فطرت، نیچر، کہ ہم ایک جسم ہے، اور یہ جسم جو ہے خواہشات ہی کا مجموعہ ہے. اور خواہشات کی تکمیل نہ صرف یہ کہ انسان کا فطری تقاضا ہے بلکہ اس کا فطری حق بھی ہے. اور خواہشات پر قدغن جو ہے اس حق کو کوئی جھٹلانا ہے یا اس حق کی جو ہے تنقیص کرنا ہے یا اس حق کو جو ہے سے ہمیں جو ہے محروم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے انسانوں کو انفرادی، معاشرتی اور ریاستی امراض پیدا ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ انسانوں کو خواہشات کی تکمیل کھلا چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ بنیادی جو قدغن ہوگی
دوسروں کی اسی طرح کی خواہش کو ہم جو ہے ان سے محروم نہ کریں یا اس کو جو ہے نقصان نہ پہنچائیں. اور معاشرے اور ریاست کا مقصد یہی ہے کہ وسائل کا فروغ ہو تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ خواہشات جو ہیں اپنی پوری کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے معاشرے کا کوئی مقصد نہیں. تو یہ بالکل اس کے خلاف ہے جو عیسائیت کہتی تھی اور یعنی دوسرے مذاہب کی خواہش جو ہے ان کو پر قدغن لگانا، ان کو لمٹ کرنا، ان کی تحدید جو ہے یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے. اور خواہشات کی تکمیل میں جو لوگ لگ جاتے تو ان کو برا سمجھا جاتا. اور بنیادی طور پہ عیسائیت میں آپ دیکھیں جو دو خواہشات پہ وہ بہت یعنی کھانا پینا ضرورت سے زیادہ، اس کو وہ کہتے تھے گلٹنی. اور دوسری یہ ہے کہ مال کی خواہش، جس کو وہ کہتے تھے ایورس. اسی کو ہمارا جو ہے ہرس کہتے ہیں. اور اس مال کی کمائی میں ایک دوسرے سے مسابقت کو وہ کوورٹسنس کہتے تھے. اور اس کو ہم حسد کہتے ہیں. اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یعنی وہ لوگ بھی جو اس میں لگ جاتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ ایک بری چیز کر رہے ہیں. لیکن 14ویں 15ویں 16ویں صدی سے ایسے مفکرین پیدا ہونے لگے جنہوں نے اس کو آہستہ آہستہ اس نظریے کو جو ہے پر اعتراضات کیے اور رد کرنا شروع کیا. اور جو عیسائیت مغلوب ہوتی گئی ان کی جو یہ رج جو ہے وہ بھی بڑھتا گیا. اور عمومی طور پر لوگوں نے جب بات کی اسی ایورس کا نام جو ہے وہ یہی جو حسد نہیں ہرس، اس کے بعد میں جو ہے ایکیومولیشن، بڑھوتری. جب ایکیومولیشن بڑھائے ایکیومولیشن اسی کو ہم سرمایہ کہتے ہیں. اور جب ایک تہذیب اسی میں لگ جائے تو اس کو جو ہے سرمایہ دارانہ تہذیب کہتے ہیں. تو خواہشات کی حکمرانی کا جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ بطور انسان جو ہے ہرس اور حسد ہماری جو ہے فطری خواہشات ہیں. اور ان خواہشات پہ قدغن نہیں لگانا چاہیے. اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم قدغن لگائیں گے تو لوگ بیمار ہو جائیں گے یا وہ خواہشات دوسری شکل اختیار کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا کرنے کے غیر قانونی طریقے جو ہے اختیار کریں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو خواہشات کی تکمیل پہ کھلا چھوڑ دیا جائے اور اس میں جو حدود لگائے جائیں وہ ایسی ہوں کہ مطلب یہ کہ دوسروں کی بھی ایسی خواہشات جو ہیں ان پر جو ہے قدغن نہ لگے اور ان پر جو ان کو ہر کوئی جو ہے اپنی خواہش ایکولی یا یکساں طور پر جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ جو اقلیت کی توجہ ہے حرص و حسد کی اقلیت کی توجہ ہے، یہ بطور ذریعے کے نہیں ہے سر، بلکہ یہ ہے کہ بطور مقصد کے. یعنی بطور انسان ہمارا حرص اور حسد یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا جو ہے یہی ہمارا جو ہے مقصد ہے. تو یہ جس بنیاد پہ اس کی توجہ کی گئی ہے وہ فطرت ہے، انسانی فطرت. اور عیسائیت اور دوسرے جو راہبانہ مذاہب اس فطرت سے لڑ رہے تھے اور وہ لڑنا جو ہے بیکار ہے. تو اصل چیز یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی ہے کہ وہ یعنی پھر فلسفے بڑے بڑے اس میں ابھرنے لگے. ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، سب سے یوٹیلیٹیرینزم اس کو افادیت کہتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کی معاشیات کا بنیادی فلسفہ ہے. اور اس نے کہا کہ انسان جو ہے فطری طور پہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے. اس کی خواہشات کی تکمیل ہو تو اس کو جو ہے لذت حاصل ہوتی ہے، اور جو اس کی خواہشات کی تکمیل نہ ہو تو اس کو الم حاصل ہوتا ہے.
اور معاشرتی اور ریاستی پالیسی کا مقصد تو اخلاقیات کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو وہی چیز اخلاقی طور پہ بہتر جو انسانوں کی لذت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فروغ دے اور علم کو کم سے کم کرے، اور یہی جو ہے ریاستی پالیسی کا بھی معیار ہونا چاہیے۔ تو افادیت جو ہے وہ ایک معیار بن گیا اور اس کے مطابق جو ہے معاشی پالیسی جو ہے بنائے جانے لگی۔ اور دوسرا جو اس کی توجیہ ہے وہ کانٹ کی ہے سب سے بڑی، اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ انسان بطور انسان جو ہے قائم بذات ہستی ہے، اور خارجی طور پہ اس پر جو ہے کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، اگر کوئی قدغن ہے تو وہ خود جو اپنے آپ سے لگا ہے، تو نہ خدا کو اس پر کوئی قدغن لگانی چاہیے، نہ معاشرے کو، نہ ریاست کو، نہ مذہب کو، کیونکہ انسان جو ہے ایک قائم بذات ہستی ہے، انسان خود ایک خدا ہے ان معنوں میں۔ یہ کانٹ کا نظریہ تھا۔ تو یہ دو نظریے جو ہیں بہت اہم ہے، جس کی ہم نے تشریح انشاءاللہ دوسرے ویڈیوز میں کی ہے اور بعد میں بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ میں نے بطور اس کے ایک ذکر کے آپ کے اس کا ذکر کر دیا تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں رہے۔ تو یہ ہے جب انسان حرص و حسد کی عقلیت کا غلبہ، بطور قائم بذات تعقل کے، یہ تب ہوتا ہے جب انسانی معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی فرد انفرادی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ وہی انسان کا بنیادی فطرت ہے، اور اس پر جو ہے قدغن لگانا جو ہے بیکار ہے، اور یہ معقول بات ہی ہے کہ اس کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے بہتر طریقے سے، اور یہی مقصد جو ہے معاشرے کا بھی ہے اور یہی ریاست کا بھی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خواہشات جو ہیں مکمل ہو سکیں۔ تو یہ اب یہ ہے کہ یہ بات رہ جاتی ہے کہ حرص و حسد کی عقلیت کا کیسے غلبہ ہوا، کیسے، کیوں، اور یعنی اس میں پھر ہم دیکھنا پڑے گا کہ یعنی عیسائیت کی شکست کیوں ہوئی۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نظام میں جو ہے مختلف قوتیں ہمیشہ رہتی ہیں، تو اس نظام کی حامی قوتیں بھی اور اس کے مخالف قوتیں بھی، اور کسی نظام کے غلبے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسری قوتیں جو ہیں بالکل مر گئیں، تو اس کے نتیجے میں جب کوئی نظام کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو دوسری قوتیں جو ہے ابھرنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ جب یہ قوت حاصل کرتی جاتی ہیں تو وہ یہ نظام تو ویسے ہی کمزور ہو رہا تھا تو اس کو اور بھی کمزور کرتی ہیں، اور وہ اگر وہ نظام تتر بتر ہو جائے تو پھر یہ قوتیں اتنی غالب ہو چکی ہوتی ہیں اس وقت تک کہ وہ آہستہ آہستہ ان کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمومی میکینزم ہے جس کو ان دروس میں اور خاص طور پہ دروس سرمایہ داری میں ہم بیان کریں گے، لیکن میرے خیال میں اس وقت تک جو یہاں جو ہے بحث ہماری مکمل ہو گئی ہے کہ جہاں حرص و حسد کی عقلیت کا غلبہ ہو تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ ہم نے بیان۔ تو ہم جس دور میں آج رہ رہے ہیں یہ سرمایہ دار نظام زندگی کی زوال کا دور ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس میں انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو کہتے ہیں جہاں حرص و حسد کی عقلیت کا غلبہ ہو۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہو گیا، اس سے آگے شروع کریں۔